زرار بس کرو خدا کے لیے، تمہیں احساس ہے تم میری جان نکال رہے ہو۔ 27ویں منزل سے شہر کی روشنیاں مدھم ستاروں کی مانند ٹمٹما رہی تھی، مگر اصل نشہ زرار شاہ کی آنکھوں میں تھا۔ زرار نے وسکی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہاتھ سے رانیہ کی کمر پر گرفت مضبوط کی۔ وہ بے باکی سے ہنسا، اس کی ہنسی میں فتوحات کا گھمنڈ تھا۔ جان نکلتی نہیں ہے رانیہ، جان دی جاتی ہے، اور تم جیسی حسین عورتیں تو صرف زرار شاہ کے لیے بنی ہیں۔ اس نے رانیہ کو اپنی طرف کھینچا، اس کا وجود زرار کی کسرتی جسم سے ٹکرایا اور اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ رانیہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اف زرار، تمہاری بیوی کتنی خوش قسمت ہوگی۔ بیوی کا نام سنتے ہی زرار نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت ناچ گئی۔ بیویاں قید ہوتی ہیں رانیہ، اور زرار شاہ کو قید پسند نہیں ہے۔ میں آزاد پنچھی ہوں، صرف پرواز کرتا ہوں، پنجروں میں نہیں رہتا۔ وہ رانیہ کے لبوں پر جھکنا ہی چاہا تھا کہ اس کے مہنگے فون کی مخصوص گھنٹی بجی۔ اسکرین پر شاہ بانو کا نام چل رہا تھا۔ زرار نے غصے سے فون کاٹ دیا، مگر فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس بار ضد تھی۔ زرار نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ جی بیگم صاحبہ، اس وقت میری یاد کیسے آ گئی؟ اس کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ دوسری طرف شاہ بانو کی برف جیسی سرد آواز آئی۔ زرار شاہ، 10 منٹ کے اندر مجھے حویلی میں ملو۔ زرار ہنسا۔ 10 منٹ؟ بیگم صاحبہ، آپ کو اندازہ ہے میں شہر کے کس کونے میں ہوں، اور ویسے بھی میں بہت مصروف ہوں۔ شاہ بانو کی آواز میں کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اچھا، تو پھر اپنی مصروفیت جاری رکھو، بس اتنا سن لو کہ اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے۔ میں نے لڑکی والوں کو زبان دے دی ہے۔ ایک لمحے کو پینٹ ہاؤس میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ زرار کے وجود میں ایک سختی سی ابھری۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ دھاڑا۔ زبان سنبھالو زرار، شاہ بانو نے کہا۔ یہ شاہ حویلی کا مستقبل ہے، گھر پہنچو۔ فون کٹ گیا۔ زرار نے غصے سے وسکی کا گلاس دیوار پر دے مارا اور کوٹ اٹھاتا ہوا تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت غصے سے سرخ تھا۔ شاہ حویلی اپنے تمام تر روب و دبدبے کے ساتھ کھڑی تھی جب زرار شاہ، جو 29 سال کا اور شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا وارث تھا، رات کے 2 بجے اپنی اسپورٹس کار سے اترا۔ شاہ بانو، جو 55 سال کی آہنی خاتون تھی، لاؤنج کے وسط میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتی ہیں؟ زرار ان کے سامنے کھڑا چیخ رہا تھا۔ شاہ بانو نے تسبیح ایک طرف رکھی۔ تمہاری مرضی؟ وہ مرضی جو تم شہر کے کلبوں میں بیچتے پھرتے ہو۔ یہ زندگی شاہ خاندان کی امانت ہے زرار۔ بہت ہو گیا، اب ذمہ داری سنبھالو۔ مجھے نہیں کرنی شادی، اور خاص کر کسی ایسی لڑکی سے جسے میں جانتا تک نہیں۔ شاہ بانو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کا قد زرار سے کم تھا، مگر ان کا روب اس پر حاوی تھا۔ لڑکی کو میں جانتی ہوں۔ ایمان نام ہے اس کا، 22 سال عمر ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی، اور سب سے بڑھ کر نیک اور صابر ہے۔ زرار نے طنزیہ کہا لگایا۔ نیک اور ثابت مطلب حویلی کے پرانے فرنیچر میں ایک نئے ٹکٹ کا اضافہ۔ ایک گڑیا جسے آپ میری نگرانی میں بٹھانا چاہتی ہیں، وہ تمہاری بیوی ہوگی زرار، تمہاری عزت۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا ان سے بحث جیتنا ناممکن ہے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، کر لے شادی، آپ کا شوق پورا ہونا چاہیے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے بیگم صاحبہ، وہ صرف حویلی کی زینت بنے گی۔ میری راتیں، میری آزادیاں، میرا طرز زندگی، وہ پہلے بھی میرا تھا اور اس کے آنے کے بعد بھی میرا ہی رہے گا۔ شاہ بانو نے سکون سے جواب دیا۔ وہ مصلحت پسند لڑکی ہے، وہ تمہیں سنبھالے گی، ہم دیکھ لیں گے۔ زرار نے آخری لفظ کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر میں 22 سالہ ایمان جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس کی ماں آنسو پونچھ رہی تھی۔ بیٹی، وہ شاہ حویلی ہے، بڑے لوگ ہیں، اور زرار شاہ کا سب کو پتہ ہے، اس کی عادتیں۔ ایمان مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک پختہ یقین تھا۔ امی، آپ پریشان نہ ہو، میں نے اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی مانگا ہے۔ اگر یہ رشتہ میرے نصیب میں لکھا ہے
تو اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں۔ اگر وہ آزمائش دیں گے تو صبر بھی دیں گے۔ میں اپنا گھر بسانے جا رہی ہوں، توڑنے نہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہر انسان میں اچھائی ہوتی ہے، بس اسے دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ آپ بس دعا کریں کہ اللہ مجھے اس اچھائی کو ڈھونڈنے میں کامیاب کرے۔ اس کی ماں نے اس کی پرسکون باتوں کو سنا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی بیٹی واقعی اپنے نام کی طرح مضبوط ایمان والی تھی۔ جمعے کا دن آن پہنچا۔ شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ایمان سرخ جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ نکاح کے بعد اسے زرار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ گھونگھٹ میں سمٹی بیٹھی اپنے نئے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ ایمان نے سہم کر سر اٹھایا۔ سامنے زرار شاہ کھڑا تھا۔ اس کی شیروانی کے بٹن کھلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے وجود سے شراب اور کسی مہنگے زنانہ پرفیوم کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں غصے کی بجائے ایک عجیب سی لاتعلقی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایمان نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ وہ اس شخص کے وجود سے اٹھنے والی بو سے ہی سہم گئی تھی۔ زرار جھکا اور اس کا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے اٹھا دیا۔ اس نے ایمان کے آنسوؤں سے بھرے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر ابھرا، شاید اس کی معصومیت دیکھ کر، مگر پھر وہ سخت ہو گیا۔ تو تم ہو ایمان، اس نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ وہ صابر نیک فرما بردار گڑیا جسے میری ماں میری زندگی سنوارنے لائی ہے۔ ایمان خاموش رہی، صرف آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زرار نے ایک لمبا سانس لیا۔ سنو لڑکی، میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ شادی میری ماں کی ضد ہے، میری مرضی نہیں۔ میں اپنی زندگی کسی کے لیے نہیں بدلنے والا۔ تم اس حویلی کی عزت ہو، اس کمرے کی زینت ہو، بس اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینک دیا۔ ایمان نے کانپتی آواز میں صرف اتنا کہا، آپ کا جو حکم ہو۔ زرار اس کے اس غیر متوقع جواب پر رکا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ واقعی بہت صابر ہے۔ اس نے کمرے کی بتی بجھا دی۔ کمرہ ایک ناقابل بیان سناٹا چھا چکا تھا۔ ایمان اسی طرح بستر کے کونے پر سمٹی بیٹھی رہی۔ اس کا دل کسی طوفان میں پھنسی کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ زرار کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کا کسرتی وجود اندھیرے میں بھی تناؤ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اسے اس کمرے سے، اس نئی نویلی دلہن کی معصوم خوشبو سے اور اس جبری قید سے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی بے دردی سے نوچ کر اتاری اور صوفے پر پھینک دی۔ وہ ساری رات اس صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کا دماغ اس قید سے فرار کی راہیں سوچ رہا تھا، جبکہ ایمان نے جائے نماز پر بیٹھ کر آنکھوں میں ہی رات کاٹ دی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زرار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو ایمان نے جھجکتے ہوئے کہا، ناشتہ۔ زرار نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ نہیں، اجنبی سے بھی بدتر، مجھے بھوک نہیں ہے، اور آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ ناشتے کی میز پر شبانوں نے اسے دیکھا تو پوچھ ہی لیا، ایمان کہاں ہے، تم اکیلے؟ زرار نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، اور مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شبانوں نے اسے ٹوکا، آج تمہارا دوسرا دن ہے، کون سا دفتر؟ زرار نے چائے کا کپ اٹھایا، وہی دفتر جہاں سے یہ حویلی چلتی ہے، اور اب مجھے جانا ہے۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی اٹھ گیا۔ اس کا دم حویلی میں گھٹ رہا تھا۔ اسے اپنی آزادی چاہیے۔ اس نے گاڑی سیدھی شہر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹ کی طرف دوڑائی۔ اس نے فون پر سونیا کو اطلاع دے دی تھی۔ سونیا ایک ماڈل جو زرار کی پرانی اور بے باک محبوباؤں میں سے ایک تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سونیا، جو ایک مختصر سی سیاہ سلک روپ میں تھی، اس سے لپٹ گئی۔ اوہ زرار ڈارلنگ، آخر کار تمہیں میری یاد آ ہی گئی۔ میں نے تو سوچا تھا نئی نویلی دلہن نے تمہیں قید کر لیا ہوگا۔ زرار نے اسے بازوؤں میں بھر کر دروازہ بند کیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا لہجہ بھاری تھا۔ قید؟ ہاں، مگر زرار شاہ کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔
سونیا کی بے باک ہنسی گونجی۔ اس نے اپنے لب زرار کے کان کے قریب لاتے ہوئے کہا، تو پھر دکھاؤ مجھے وہ آزادی جو تمہاری بیوی تم سے چھین رہی ہے۔ زرار نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ وہ سونیا کے مہنگے پرفیوم اور اس کے جسم کی مانوس حدت میں کھو جانا چاہتا تھا۔ وہ اس پاکیزہ خوشبو کو بھول جانا چاہتا تھا جو ایمان کے وجود سے اٹھتی تھی۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے سونیا کے روپ کی ڈوریوں سے کھیلنے لگے۔ وہ اس کے جسم کے نشیب و فراز کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس لذت کو چاہتا تھا جو اسے ہمیشہ ان باہوں میں ملتی۔ سونیا نے سرگوشی کی، کم آن زرار، مجھے پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے۔ زرار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس لمحے اپنی حویلی، اپنی ماں اور اپنی اس نام نہاد بیوی سب کو بھول جانا چاہتا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ شادی کو اب کچھ دن گزر چکے تھے۔ زرار کا معمول یہی تھا، وہ صبح سویرے حویلی سے نکلتا اور رات گئے لوٹتا۔ اس کا دفتر جانا صرف ایک بہانہ تھا۔ وہ اپنا سارا وقت اپنی پرانی زندگی میں گزار رہا تھا، کبھی سونیا کے پاس، کبھی رانیہ کے فلیٹ پر، تو کبھی کسی نئی لڑکی کے ساتھ کلب میں۔ وہ اپنی اس آزادی کو چھیننے پر حویلی کے ہر فرد سے بیزار تھا، لیکن اس کی بیزاری کا سب سے بڑا نشانہ ایمان تھی۔ وہ بلا وجہ اس پر غصہ کرتا۔ اگر وہ کمرے میں خاموش بیٹھی ہوتی تو وہ چیختا، تم سارا دن اس کمرے میں بھوت بن کر کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ میری جاسوسی کرتی ہو؟ اگر ایمان اس کے لیے کھانا میز پر لگاتی تو وہ پلیٹ پرے دھکیل دیتا۔ کس نے کہا تھا مجھے کھانا چاہیے؟ مجھ سے پوچھے بغیر میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ ایمان خاموشی سے سب سہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر زبان پر کوئی شکایت نہیں آتی۔ ایک رات زرار جب واپس آیا تو اس کی شرٹ پر کسی عورت کی لپسٹک کا ہلکا سا نشان تھا جو ایمان اس کے کپڑے الماری میں رکھنے لگی۔ ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ زرار نے یہ دیکھ لیا۔ وہ جھپٹ کر اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے شرٹ چھین لی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ٹٹولنے کی؟ کیا ڈھونڈ رہی تھی تم؟ ثبوت؟ ایمان نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ میں بس… زرار دھاڑا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس پر بلا وجہ چیخ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط ہے، مگر وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ایمان کی خاموش پاکیزہ موجودگی اسے اس کے گناہ کا احساس دلاتی تھی، جس سے وہ مزید چڑچڑا ہو جاتا۔ وہ اس قید سے بیزار تھا اور ایمان اس قید کی سب سے واضح نشانی تھی۔ ایمان آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا نازک وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے وہ شرٹ زمین پر پھینک دی اور اب غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ اس قید پر، اس خاموش جاسوسی پر پھٹ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بیزار تھا جو اپنی خاموش موجودگی سے اسے ہر وقت اس کے گناہوں کا احساس دلاتی۔ اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ تم جیسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر شوہروں کو قابو کرنا چاہتی ہو، مگر زرار شاہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، کبھی نہیں۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی کے ٹائروں کی چیخ پوری حویلی میں سنی گئی۔ ایمان وہی زمین پر بکھری اس کی شرٹ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے وہ شرٹ اٹھائی۔ لپسٹک کا نشان اب بھی واضح تھا۔ اس نے اس نشان کو نہیں بلکہ اپنے نصیب کو دیکھا اور خاموشی سے اسے تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر رات کا باقی حصہ اس نے جائے نماز پر رو کر گزار دیا۔ اگلے کئی دن اسی کشیدگی میں گزرے۔ زرار اب حویلی سے تقریباً غائب ہی ہو گیا تھا۔ وہ رات کو بھی واپس نہیں آتا، یا اگر آتا بھی تو تب جب ایمان فجر کی نماز کے لیے جاگ چکی ہوتی۔ وہ سونیا اور رانیہ کے درمیان اپنی زندگی بانٹ رہا تھا، مگر اسے اب وہاں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ رانیہ نے اس رات اسے ٹوکا بھی، زرار تم آج کل بہت کھوئے رہتی ہو۔ تم میرے پاس تو ہوتی ہو مگر تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ زرار نے جھنجھلا کر اس سے خود سے دور کیا۔ بکواس بند کرو رانیہ، میں تمہارے پاس اسی لیے آتا ہوں کہ تم سوال نہ کرو، صرف میرا دل بہلاؤ۔ رانیہ اس کی تلخی پر چپ ہو گئی، مگر زرار خود سے کیسے چھپاتا؟ وہ جب بھی کسی دوسری عورت کے جسم کو چھوتا، اسے ایمان کا خوفزدہ آنسوؤں بھرا معصوم چہرہ یاد آ جاتا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگتی۔ وہ جو لذت
جو آزادی ان عورتوں میں ڈھونڈتا تھا، اب اسے وہاں صرف ایک عجیب سی بیزاری اور تھکن محسوس ہوتی۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، اپنی اس بیوی سے جو اس کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ شابانوں نے حویلی میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ یہ ان کے کاروباری حلقوں اور کچھ قریبی رشتہ داروں کے لیے تھی۔ ایمان ایک سلیقہ مند میزبان کی طرح اپنی ساس کے شانہ بشانہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھی۔ اس نے ہلکے پستئی رنگ کا ایک خوبصورت مگر سادہ لباس پہنا تھا جو اس کی پاکیزہ خوبصورتی کو نکھار رہا تھا۔ ذرا جو اس قسم کے رسمی محفلوں سے بیزار تھا، ایک کونے میں کھڑا اپنے دوستوں سے بیزاری سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ایمان پر پڑ رہی تھی جو ہر کسی سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ اسے اپنی بیوی کی اس مقبولیت پر ایک انجانی سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی محفل میں ایک ہلچل سی مچی۔ ماڈل سونیا ایک انتہائی بے باک اور مہنگے سیاہ لباس میں داخل ہوئی۔ اس کا میک اپ تیز تھا اور اس کے وجود سے اٹھنے والے تیز پرفیوم نے جیسے پورے لاؤنج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زرار اسے وہاں دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سونیا بھی مدعو ہے۔ سونیا کی نظریں ہجوم کو چیرتی ہوئی سیدھی زرار پر پڑی اور وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھ گئی۔ زرار ڈارلنگ، تم یہاں کونے میں چھپے ہو اور میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر لاپرواہی سے اپنا ہاتھ زرار کے بازو پر رکھ دیا۔ زرار نے گھبرا کر اپنا بازو کھینچنے کی کوشش کی۔ سونیا، تم یہاں؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ سونیا کوئی جواب دیتی، ایمان جو اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی اور سونیا سے مخاطب ہوئی۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ کچھ پینا پسند کریں گی؟ سونیا نے اسے سر سے پاؤں تک ایک توہین آمیز نظر سے دیکھا۔ اور تم کون ہو؟ اوہ، تو تم ہو زرار کی وہ گاؤں سے آئی ہوئی بیوی۔ خیر جو بھی ہو، جب بڑے بات کر رہے ہو تو چھوٹوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ وہ دوبارہ زرار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایمان کا چہرہ اس کھلی تذلیل پر سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زرار جو اس ساری صورتحال پر شدید جھنجھلایا ہوا تھا، بجائے سونیا کو روکنے کے اپنا سارا غصہ ایمان پر نکال بیٹھا۔ ایمان، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ یہ سونیا ہے، میری مہمان ہے۔ جاؤ یہاں سے۔ مہمانوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام دیکھو، یہاں کھڑے ہو کر میری بے عزتی مت کرواؤ۔ یہ الفاظ کسی تیزاب کی طرح ایمان کے دل پر گرے۔ اس کا شوہر اس کی عزت اسے غیر عورت کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ لاؤنج میں موجود چند لوگوں نے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے نظریں پھیلی۔ شابانوں نے دور سے یہ سب دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ انہیں پی گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، جی بہتر ہے، اور وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ سونیا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے زرار کو دیکھا۔ جیسے ایمان اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، زرار کو اپنے کیے پر ایک شدید شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا مگر سونیا کی موجودگی اور ایمان کی معصومیت نے اسے اس کشمکش میں مبتلا کر دیا کہ اس نے اپنا غصہ سب سے آسان ہدف پر نکال دیا۔ اسے ایمان کا وہ سفید پڑتا چہرہ یاد آیا اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے غصے سے سونیا کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک دیا۔ مجھے کچھ کام ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا اور سونیا کو وہیں حیران کھڑا چھوڑ کر تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس رات جب وہ کمرے میں آیا تو ایمان بستر پر لیٹی شاید سونے کا ناٹک کر رہی تھی مگر اس کے تکیے کا کونا بھیگا ہوا تھا۔ زرار کا دل چاہا کہ وہ اس سے معافی مانگے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا مگر اس کی انا، اس کی جھوٹی مردانگی آڑے آ گئی۔ وہ خاموشی سے کپڑے بدل کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اگلی رات وہ شہر کے سب سے مہنگے کلب میں تھا۔ سونیا اس کے ساتھ تھی۔ اس کا جسم زرار کے جسم سے رگڑ رہا تھا مگر زرار کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسے آج شابانوں کا فون آیا۔ ان کی آواز میں پہلی بار بیٹے کے لیے تشویش تھی۔ زرار، تم کہاں ہو؟ ایمان صبح سے ٹھیک نہیں ہے، اسے تیز بخار ہے۔ زرار نے غصے سے فون بند کر دیا۔ وہ خود سے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مگر اب اس شور میں سونیا کی قربت میں اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اسے بخار ہے؟ اس نے سونیا کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ مجھے جانا ہے۔ سونیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ زرار نے اس کی بات کاٹی۔ جہنم میں جائے وعدہ، میں جا رہا ہوں۔ وہ نشے میں دھت گاڑی تیز چلاتا ہوا حویلی کی طرف جا رہا تھا۔
وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیوں، مگر اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اسے گھر جانا ہے۔ جب وہ حویلی پہنچا تو رات کا آخری پہر تھا۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا مگر کمرہ خالی تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ کہاں گئی؟ اس حالت میں اس نے غصے سے ملازمہ کو آواز دینی چاہی، مگر پھر اس کی نظر ٹیرس سے آتی مدھم روشنی پر پڑی۔ وہ ٹیرس پر آیا تو اسے ایمان وہیں ایک کونے میں چاندی میں نہائی جائے نماز پر بیٹھی ملی۔ وہ شاید دعا مانگ کر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ زرار وہیں رک گیا۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر اس پر ایک عجیب سکون تھا۔ اس نے شال سے خود کو لپیٹا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی کانپ رہی تھی۔ زرار جو نشے میں تھا، اس منظر کو دیکھ کر اس کا سارا نشہ ہن ہو گیا۔ وہ جو سینکڑوں عورتوں کے بے باک حسن کو دیکھ چکا تھا، آج اس پاکیزہ حسن کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ یہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی، بخار میں تپتے ہوئے بھی اس کے لیے شاید اسی کے انتظار میں یہاں بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے ایمان نے چونک کر دیکھا۔ آپ؟ وہ اٹھنے لگی مگر بخار اور کمزوری سے لڑکھڑا گئی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ ایمان اس کے لمس سے کانپ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار زرار کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج غصہ نہیں، کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو ایمان سمجھ نہیں سکی۔ وہ زرار کی مضبوط گرفت میں تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مانوس خوشبو نے ایمان کو مدہوش کر دیا۔ زرار اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس حالت میں زرار کی آواز بھاری تھی۔ وہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آئے نہیں، مجھے فکر۔ زرار نے اس کی بات کاٹ دی۔ فکر؟ میری فکر کیوں؟ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں ایمان کے لرزتے لبوں پر جمی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایمان کے گال کو چھوا جو آگ کی طرح جل رہا تھا۔ ایمان نے سسک کر آنکھیں بند کر لی۔ زرار اس کی اس معصومیت پر، اس کی اس پاکیزگی پر جیسے کھو سا گیا۔ وہ جو سکون باہر کی عورتوں میں تلاش کرتا تھا، وہ سکون تو یہاں اس کے وجود میں تھا۔ وہ جھکا، اس کی سانسیں ایمان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ایمان؟ اس نے سرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ سمجھ پاتی، زرار کے لب اس کی پیشانی پر، پھر اس کی آنکھوں پر اور آخر میں اس کے سرد پڑتے لبوں پر ٹھہر گئے۔ یہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا پہلا بوسہ تھا، جو غصے میں نہیں بلکہ ایک انجانے گہرے جذباتی لمحے میں لیا گیا تھا۔ ایمان جو بخار کی شدت سے پہلے ہی نیم غنودگی میں تھی، اس غیر متوقع لمس پر پوری طرح کانپ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ یہ وہ زرار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو اسے نفرت کرتا تھا۔ اس لمس میں غصہ نہیں، ایک عجیب سی شدت تھی، ایک پیاس تھی جو ایمان سمجھ نہیں سکے، مگر اس کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا گئی۔ زرار خود اس لمحے میں کھو گیا تھا۔ اسے ایمان کے وجود سے اٹھنے والی پاکیزہ خوشبو، اس کے بخار میں تپتے جسم کی حدت اور اس کے لبوں کی معصوم لرزش نے جیسے قید کر لیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار وہ سکون محسوس ہوا جس کی اسے تلاش تھی۔ یہ وہ سکون نہیں تھا جو سونیا یا رانیہ کے جسموں کی گرمی میں ملتا۔ یہ ایک ٹھہراؤ تھا، ایک پاکیزگی کا احساس تھا جو سیدھا اس کی روح میں اترا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں اب بھی ایمان کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر آئی حیرت، خوف اور ایک انجانی سی شرم کو دیکھ رہا تھا۔ ایمان اتنی کمزور تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم کانپ رہی ہو؟ زرار کی آواز بھاری تھی۔ اس کا نشہ جیسے مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایمان نے صرف ایک پتلی سی شال اوڑھی ہوئی تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے بخار زدہ جسم کو مزید ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا۔ تم پاگل ہو؟ اس حالت میں یہاں ٹیرس پر کون بیٹھتا ہے؟ ایمان نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ آپ، مگر زرار نے اس کی بات کاٹ دی۔ چپ، بالکل چپ۔ اس سے پہلے کہ ایمان سنبھل پاتی، زرار نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ ایمان کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے تاکہ گر نہ جائے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب وہ اپنے شوہر کے اتنے قریب تھی۔ اس کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سن سکتی تھی اور اس کی مردانہ خوشبو جو آج شراب اور پرفیوم سے پاک تھی اسے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے کمرے میں لایا، سیدھا بستر پر لٹا دیا۔
اس صوفے پر نہیں جہاں وہ خود سوتا تھا، بلکہ ان کے ازدواجی بستر پر، جہاں ایمان پچھلے کئی ہفتوں سے اکیلی سو رہی تھی۔ ایمان بخار میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ زرار نے الماری سے سب سے گرم کمبل نکالا اور اسے اچھی طرح اڑا دیا۔ وہ اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ اس کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، اس نے غصے سے کہا، مگر یہ غصہ ایمان پر نہیں، خود پر تھا، یا شاید اپنی ماں پر کہ کسی نے بتایا کیوں نہیں۔ اس نے فون اٹھایا اور حویلی کے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں زرار شاہ بول رہا ہوں، آپ فوراً حویلی پہنچے، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے اتنی رات کو آنے میں ہچکچاہٹ دکھائی تو زرار دھاڑا۔ میں نے کہا نا فوراً، اگر اسے کچھ ہوا تو میں آپ کا کلینک بند کروا دوں گا۔ وہ فوراً بند کر کے مڑا تو ایمان اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کے وجود سے بھی نفرت کرتا، جو اس پر بلا وجہ چیختا تھا، اور آج وہی اس کے لیے آدھی رات کو ڈاکٹر کو دھمکا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ زرار کے شور سے شبانو کی آنکھ بھی کھل گئی اور وہ گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی۔ زرار، یہ کیا ہوا؟ اور تم یہاں؟ زرار نے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ تھا اس سے بخار ہے، پھر بھی آپ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ شبانو اپنے بیٹے کی اس بدلے ہوئے روح پر حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے ایمان کو چیک کیا، بتایا کہ بخار بہت تیز ہے، انفیکشن لگ رہا ہے، فکر کی بات ہے، دوا اور ڈرپ کی ضرورت ہے۔ زرار نے سب خود سنبھالا۔ اس نے شبانو کو واپس بھیج دیا۔ آپ جائیں، آرام کریں ماں، میں ہوں یہاں اس کے پاس۔ شبانو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ چلی گئی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں پھر وہی خاموشی تھی۔ زرار نے ایمان کو دوا کھلائی۔ اس نے انکار کیا تو زرار نے سختی سے کہا، یہ پینی پڑے گی، مجھے تمہیں ٹھیک دیکھنا ہے۔ ایمان نے خاموشی سے کڑوی دوا پی لی۔ زرار وہیں بستر کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سو رہی تھی مگر بے چینی میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ زرار کا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اسے یہاں بیٹھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ جس آزادی کے لیے مرتا تھا، آج وہ خود اس بستر کے پاس قید ہو کر بیٹھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اس قید میں گھٹن نہیں بلکہ وہی سکون مل رہا تھا جس کا ذکر وہ خود سے کرتا تھا۔ اسے سونیا کے کہکہے، رانیہ کی بے باک لمس یاد آئے۔ وہ سب کتنا جھوٹا تھا، کتنا سطحی تھا۔ وہ جسموں کے پجاری تھے اور یہ لڑکی، یہ تو روح میں اتر رہی ہے۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس پر وہ چیختا تھا، جسے وہ دھتکارتا تھا، اور یہ پھر بھی بخار میں تپتی ہوئی ٹیرس پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی، پھر کیسا صبر تھا۔ زرار جو خود کو بہت مضبوط اور بے حس سمجھتا تھا، آج پہلی بار اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس نے وہ ساری رات اس کرسی پر بیٹھے گزار دی۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی۔ وہ بس اس کی سانسوں کی آواز سنتا رہا اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کا دل ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اس نئے احساس سے ڈر رہا تھا۔ یہ احساس اسے کمزور بنا رہا تھا، مگر وہ اس احساس سے دور بھاگ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب صبح ایمان کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ جسم میں درد تھا مگر کل رات جیسی بے چینی نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو جو پہلا منظر دیکھا اس پر اسے یقین آیا۔ زرار اسی کرسی پر سر پیچھے ٹکائے، آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ تھکن سے چور تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے مگر وہ وہیں تھا۔ ایمان کا دل محبت کی ایک نئی شدت سے بھر گیا۔ یہ تھا اس کا شوہر جو ساری رات اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ وہ شخص کو پتھر دل سمجھ سے اس کے اندر بھی ایک نرم دل چھپا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ زرار نے شاید اس کی آہٹ محسوس کر لی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ لمحہ جو رات کو ٹیرس پر شروع ہوا، اب جیسے مکمل ہو رہا تھا۔ زرار کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے بال سنوارنے کی ناکام کوشش کی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کی آواز میں وہی پرانی سختی، مگر اب اس میں وہ زہر نہیں تھا، بس ایک جھنجھلاہٹ تھی۔ ایمان نے دھیرے سے کہا، جی اب بہتر ہوں۔ زرار نے سر ہلایا، ٹھیک ہے،
ناشتہ یہی منگوا لینا اور آرام کرو۔ وہ مڑا ہی تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر سونیا کا نام چل رہا تھا۔ زرار ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ اس نے مڑ کر ایمان کو دیکھا جو یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سونیا کی کال مسلسل آ رہی تھی، جسے وہ پوچھ رہی ہو کہ رات کیوں نہیں آئے۔ زرار نے ایمان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک فیصلہ کن انداز میں اس نے کال کاٹ دی۔ میں ناشتہ کر کے آتا ہوں، اس نے ایمان سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے خود کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اس رات کو 2 دن گزر چکے تھے جب زرار نے ایمان کی ذمہ داری کی تھی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی انکہی کشیدگی۔ ایمان اب بخار سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری کے باوجود ایک نئی سی چمک تھی، شاید اس امید کی کہ اس کا شوہر جو پتھر کا بنا لگتا تھا، اس کے اندر بھی ایک دل چھپا ہے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ زرار ان 2 دنوں میں حویلی سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس نے دفتر سے بھی چھٹی لی تھی، جس پر شابانو بھی حیران تھی، مگر وہ اس کی وجہ جانتی تھی اور خاموشی سے اس تبدیلی پر خوش ہو رہی تھی۔ زرار سارا دن حویلی کے اسٹڈی روم میں خود کو کام میں مصروف ظاہر کرتا رہا، مگر اس کا دل کام میں نہیں تھا۔ وہ بے چین تھا۔ وہ اس رات کے بعد سے ایمان سے ٹھیک سے ملا نہیں۔ اس نے خود کو جان بوجھ کر دور رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس سے کمزوری سے، اس سکون کے احساس سے ڈر گیا تھا جو اسے ایمان کی قربت میں ملا۔ وہ اسی رات اپنی انا ہار بیٹھا تھا اور اب وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یا شاید خود سے بھاگنا چاہتا تھا۔ ایمان اس کی اس خاموش موجودگی کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب کام کا بہانہ صرف اس کی وجہ سے کر رہا ہے، مگر وہ خاموش رہی، اپنے صبر کے ساتھ اس کے اگلے قدم کا انتظار کرتی رہی۔ آج شام ایمان نے ہمت کی۔ وہ جانتی تھی کہ زرار سارا دن اسٹڈی میں کام کر کے تھک گیا ہوگا اور اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ خود کچن میں گئی اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کڑک کافی بنائی، بالکل ویسی جیسی وہ اسے دور سے دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ اسے پسند ہوگی، تیز اور بغیر چینی کے۔ وہ ٹرے میں کافی کا مگ سجائے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹڈی روم کے دروازے پر آئی۔ اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے زرار کی بھاری تھکی ہوئی آواز آئی، جو بھی ہے ابھی مجھے تنگ مت کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ ایمان ایک لمحے کے رکی، مگر پھر اس نے ہمت کی اور دروازہ آہستہ سے کھولا۔ زرار جو کوٹ اتار کر اپنی شرٹ کی آستینے موڑے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، اس نے غصے سے سر اٹھایا کہ کسی نے اس کی بات نہیں مانی، مگر سامنے ایمان کو ٹرے پکڑے دیکھ کر اس کا سارا غصہ ایک لمحے کو جیسے کافور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ انجانی نرمی آئی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے اپنی آواز کو بامشکل سخت بناتے ہوئے کہا۔ ایمان نے دھیرے سے قدم اندر رکھا۔ وہ آپ نے دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور صبح سے آپ کام کریں، میں آپ کے لیے کافی لائی ہوں۔ زرار نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کافی کے مگ کی طرف۔ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ اس کے اس عمل کو رد بھی نہیں کر سکا۔ لا کر میز پر رکھ دو، اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ایمان نے مگ اس کے پاس رکھا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ اور کہنا ہے؟ زرار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایمان نے ہمت کی، جی وہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا اس رات کے لیے۔ اگر نہ آپ ہوتے تو، زرار نے اس کی بات کاٹ دی، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کیا وہ کوئی بھی کرتا، تو میری ذمہ داری ہو، اس حویلی کی عزت ہو، بس۔ وہ اس رات کے واقعے کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ایمان آج ہمت کر کے آئی تھی۔ ذمہ داری سمجھ کر تو آپ نے مجھ سے شادی کی، پہلی رات ہی نفرت نہ کرتے، اس نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا۔ زرار اس کے جواب پر ٹھٹک گیا۔ اس نے پہلی بار ایمان کو اس طرح جواب دیتے سنا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو، یہ پہیلیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے، وہ انسان میں نے آپ میں دیکھا ہے جو آپ خود نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ جو رات کو میری ذمہ داری کر رہا تھا، وہ جو میرے لیے پریشان تھا، وہ میرا شوہر تھا، زرار شاہ نہیں تھا۔ زرار اس کی ان باتوں سے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ وہ ایمان کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پاکیزگی، وہ سچائی تھی جس سے زرار بھاگتا تھا۔ زرار کا دل اس کی قربت میں پھر سے وہی سکون محسوس کرنے لگا۔
وہی ٹھہراؤ جو اسے دنیا کی کسی اور عورت کے پاس نہیں ملتا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر، اپنی انا، اپنا غصہ، سب کچھ بھلا کر اس کے وجود میں پناہ لے لے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انجانے میں ہی ایمان کے گال کو چھو لیا، جو اس کے لمس سے ایک دم سرخ پڑ گیا۔ تمہاری آنکھیں بہت سچی ہیں ایمان، اس نے سرگوشی کی، اتنی سچی کہ مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ ایمان نے اس کی اس اعتراف پر کانپتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ خود سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ برے نہیں ہیں، بس کیا؟ ذرا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ اس لمحے میں کھو رہا تھا، اس کی پاکیزہ خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی، مگر جیسے وہ اس کے قریب جھکا اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ وہ سکون تھا جو اسے قید کر رہا تھا، یہ وہ محبت تھی جو اس کی آزادی چھین رہی تھی، یہ وہ کمزوری تھی جس سے وہ ساری زندگی بھاگا تھا۔ اس کی جھوٹی انا ایک دم جھاگ اٹھی، وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہٹ گیا۔ ایمان اس کی اس وحشت پر سہم گئی۔ زرار کا چہرہ پھر سے وہی وحشی ہو گیا تھا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم نے مجھے بدل دیا؟ تم نے مجھے جیت لیا، اس لیے یہ کافی لا کر، یہ میٹھی باتیں کر کے مجھ پر حاوی ہونا چاہتی ہو؟ ایمان نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں زرار، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… بکواس بند کرو، وہ دھاڑا۔ تم جیسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، معصومیت کا جال بچھا کر مرد کو قید کرنا چاہتی ہو، مگر میں اس جال میں نہیں آؤں گا۔ وہ رات، وہ بس ایک کمزور لمحہ تھا، ایک غلطی تھی، میں نشے میں تھا، مگر ہوش میں بھی نہیں تھا۔ میں نے تم پر ترس کھایا تھا، سمجھی تم؟ صرف ترس۔ یہ لفظ اس نے اتنی بے دردی سے کہا کہ ایمان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زرار کو اس کے آنسو دیکھ کر اپنے اندر ایک ٹھیس لگی، مگر وہ اس احساس کو بھی چھٹک گیا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، وہ اس سکون سے بھاگنا چاہتا تھا جو اسے غلام بنا رہا تھا۔ اسے اپنی وہی پرانی آزاد زندگی چاہیے تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا، گاڑی کی چابیاں لی۔ میں جا رہا ہوں اور آئندہ مجھ سے اس رات کے بارے میں بات کرنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی یہ بیوی بننے کا ناٹک کرنا، کیونکہ میرے لیے تمہاری حیثیت اس قیدی سے زیادہ نہیں ہے جو میری ماں نے میری زندگی میں ڈال دی ہے۔ وہ یہ زہریلے الفاظ پھینک کر اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا ہوا، اسے لگا وہ ایمان سے نہیں خود سے بھاگ رہا ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کا فون پھر سے بجا۔ اس بار رانیہ تھی۔ زرا نے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ کیسی جنگ چھڑ گئی ہے۔ وہ اس پاکیزہ قید سے گھٹ رہا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہ کیا اور شبانہ کو بتائے بغیر گاڑی لے کر حویلی سے نکل گیا۔ اس کا رخ دفتر نہیں بلکہ شہر کے اس حصے کی طرف تھا جہاں اس کی آزادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خود کو اور اس لڑکی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بدلا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اس واقعے کو کئی دن بیت گئے۔ زرار اب ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ جان بوجھ کر خود کو اپنی پرانی زندگی میں دھکیل رہا تھا۔ وہ گھر دیر سے آتا، ایمان سے بات نہ کرتا، اسے نظر انداز کرتا تاکہ خود کو یہ یقین دلا سکے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ جتنا اس سے دور بھاگتا اتنا ہی اس کی طرف کھینچتا۔ ایک رات وہ بہت دیر سے لوٹا۔ اس کے کپڑوں سے شراب اور کسی تیز زنانہ پرفیوم کی بو آ رہی تھی۔ ایمان اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ جانتی تھی مگر خاموش رہی۔ زرار کو اس کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ زہریلی لگی تھی۔ یہ اسے اس کے گناہ کا احساس دلاتی تھی۔ وہ غصے میں تھا کہ وہ اس پر چیختی کیوں نہیں، لڑتی کیوں نہیں۔ وہ سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ ایمان نے اس کا کوٹ اٹھایا جو اس نے لاپرواہی سے صوفے پر پھینکا تھا تاکہ اسے الماری میں رکھ سکے، کہ اچانک اس کے جیب سے ایک پلاسٹک کا کارڈ نیچے گرا۔ ایمان نے جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ ایک ہوٹل کے کمرے کا کی کارڈ تھا۔ یہ وہ ثبوت تھا جسے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ یہ لپسٹک کے نشان سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ وہ کتنا صبر کرے، اس کا شوہر تو باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح ایمان روتی ہوئی شبانوں کے پاس گئی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ امی جان، آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر زرار وہ باز نہیں آ رہے۔ کل رات وہ پھر… اور یہ دیکھیں، اس نے وہ کی کارڈ شبانوں کے سامنے رکھ دیا۔ شبانوں نے اس کارڈ کو دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ دیکھو ایمان، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا،
ہمت سے کام لو، مرد ذات ہوتی ہی ایسی ہے، وہ باہر بھٹک بھی جائے تو لوٹ کر گھر ہی آتا ہے۔ شبانو نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تم اس کی بیوی ہو، اس حویلی کی عزت ہو، مرد باہر عیاشیوں میں راتیں گزارتا ہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بیوی سے محبت نہیں۔ عورت کو گھر بسانا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں جو تم نے دیکھی ہیں ان پر آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، بس اس کی خدمت کرتی رہو، ایک دن وہ خود ہی تمہارا ہو جائے گا۔ ایمان اپنی ساس کے یہ الفاظ سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ جس عورت کو وہ اپنی ماں سمجھ رہی تھی، اس نے بھی اسے صبر کا سبق پڑھا کر خاموش کروا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس جنگ میں وہ اکیلی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہ شکایت کسی انسان سے نہیں، صرف اپنے رب سے کرے گی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ وہ نماز میں روتی رہی، اپنے شوہر کی محبت کو مانگنے لگی، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگی۔ دوسری طرف زرار جو سارا دن دفتر میں گزار رہا تھا، شام کو سیدھا رانیہ کے اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ وہ خود کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ اسے اسی زندگی میں سکون ملتا ہے۔ رانیہ نے اس کا استقبال اپنی تمام تر بے باکی سے کیا، مگر زرار جب اس کے قریب ہوا، اس کے وجود سے اٹھنے والے تیز پرفیوم اور اس کے بے باک لمس سے اسے وہ پرانا نشہ محسوس نہیں ہوا، بس کہ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ اسے ایمان کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ، اس کی سادگی، اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو یاد آئی۔ وہ جتنا رانیہ کے قریب ہو رہا تھا، اتنی اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو سکون اسے ایمان کی قربت میں، اس کی خاموش موجودگی میں ملتا ہے، وہ دنیا کی کسی اور عورت کے پاس نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا کر رانیہ سے دور ہٹ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ، میرا موڈ خراب کر دیا تم نے۔ وہ رانیہ پر چیختا چلاتا وہاں سے نکل آیا۔ وہ اس کشمکش سے تھک گیا تھا، وہ کمزور پڑ رہا تھا، اس کا دل اپنی بیوی کی قربت کے سکون کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا سیدھا حویلی پہنچا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ ایمان جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگنے میں مصروف سو گئی تھی۔ اس کا سر سجدے کی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ زرار وہیں رک گیا۔ اس منظر میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کا دل پگھلنے لگا۔ وہ جو سکون باہر تلاش کر رہا تھا، وہ تو اس کے اپنے کمرے میں تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ایمان کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، اسے خود نہیں پتا تھا۔ پھر اس نے ہمت کی اور آہستہ سے اسے پکارا، ایمان۔ ایمان نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ اپنے شوہر کو اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ آپ؟ زرار نے کچھ نہیں کہا، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اٹھو، بستر پر سو جاؤ۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ ایمان خاموشی سے اٹھی اور بستر کے کونے پر لیٹ گئی۔ زرار بھی اٹھا۔ وہ صوفے کی طرف نہیں گیا تھا، بلکہ بستر کے دوسرے کنارے پر ایمان سے فاصلہ رکھ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ ایمان کی طرف کیا اور اسے پکارا، ایمان، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے ایمان کے پاس آ گیا۔ ایمان خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اپنے اتنا قریب آ کر وہ تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ زرار اس کے اور پاس آیا۔ اس نے اسے اپنی قربت میں لے لیا۔ ایمان نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ یہ لمس، یہ پیار جس کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی، ایمان کو پگھلا رہی تھی۔ اور جانے کب رات کی اس پہر میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ وہ خود بھی نہیں جان سکے۔ صبح جب ایمان کی آنکھ کھلی تو اس نے زرار کو بستر پر اپنے قریب پایا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں رک گئی۔ زرار نے بھی آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانا غصہ نہیں، بلکہ گہری تھکن اور ایک انجانی سی کشش تھی۔ ایمان جلدی سے اٹھنے لگی۔ میں ناشتہ، زرار نے اس کی بات کر دی۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ آج ناشتہ یہیں لے آؤ، آج میں دفتر نہیں جاؤں گا۔ ایمان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر چلے گئی۔ وہ جب ناشتہ لے کر آئی تو زرار وہیں بستر پر بیٹھا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا۔ کئی ہفتوں بعد حویلی میں یہ ایک دن کئی دنوں میں بدل گیا۔ زرار نے اب صوفے پر سونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بستر پر ہی سوتا، مگر اب بھی ان کے درمیان ایک انجانا فاصلہ تھا۔ وہ باہر جاتا مگر اب اس کا دل وہاں نہیں لگتا۔ وہ کمزور پڑ گیا تھا۔ اسے اب صرف ایمان کی قربت، اس کے وجود کی پاکیزہ خوشبو میں سکون ملتا۔ ایمان، اس نے سرگوشی کی۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ مجھے سکون چاہیے، زرار نے ایک بچے کی طرح اعتراف کیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔
اس کے قریب ہوا اور آج اس نے وہ فاصلہ مٹا دیا جو ان کے درمیان تھا۔ وہ آج صرف ضرورت کے تحت نہیں بلکہ اپنی روح کے سکون کے لیے اس کے قریب آیا تھا۔ ایمان نے مزاحمت نہیں کی، وہ اس کی بیوی تھی۔ ذرا نے جب اس کے وجود کو چھوا تو اسے لگا جیسے اس کی ساری تھکن، ساری بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کے وجود میں پناہ لے چکا تھا اور یہ پناہ گاہ دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر پرسکون تھی۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا۔ ذرا نے باہر جانا تقریباً ختم کر دیا۔ وہ شام کو جلدی گھر آ جاتا، ایمان کے ساتھ وقت گزارتا، دونوں اب باتیں کرنے لگے۔ زرار کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کتنی ذہین اور نیک ہے۔ تم نے مجھ سے کبھی نفرت نہیں کی ایمان، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا پھر بھی؟ ایمان مسکراتی، آپ میرے شوہر ہیں اور میں نے آپ میں ہمیشہ وہ اچھائی دیکھی جو آپ خود نہیں دیکھ پاتے۔ زرار اس کے اس جواب پر پگھل جاتا۔ وہ رات کو پھر اس کی قربت میں سکون پاتا، مگر اب اس کی قربت میں صرف سکون نہیں بلکہ ایک محبت، ایک چاہت بھی شامل تھی۔ وہ اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا، نہیں وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ایمان، میں کتنا پاگل تھا۔ اصلی خزانہ میرے گھر میں تھا اور میں باہر بھٹک رہا تھا۔ ایمان اس کے سینے پر سر رکھے اس کی باتیں سنتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ شابانو اپنے بیٹے میں یہ واضح تبدیلیاں دیکھ کر خوشی سے نہال تھی۔ ان کی دعائیں قبول ہو رہی تھی۔ زرار اب مکمل طور پر بدلنے لگا تھا۔ اس نے اپنی پرانی زندگی کے تمام رابطے منقطع کر دیے تھے۔ رانیہ اور سونیا کے فون آتے تو وہ صاف کہہ دیتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے اور آئندہ اسے کال نہ کی جائے۔ وہ اب ایمان کا دیوانہ ہو چکا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا۔ ایک دن وہ اس کے لیے اس کی پسند کے گجرے لے آیا۔ ایمان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ کو کیسے پتا مجھے یہ گجرے پسند ہیں؟ ذرا نے مسکراتے ہوئے کہا، جو سکون تم نے مجھے دیا ہے اس کے آگے یہ گجرے تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہفتے اسی طرح محبت اور سکون میں گزر گئے۔ ایمان آج کل کچھ بجھی بجھی سی رہنے لگی، اسے چکر آتے اور طبیعت خراب رہتی۔ ایک صبح وہ ناشتے کی میز پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ زرار جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اس کے آسان خطا ہوئے۔ ایمان، وہ چیختا ہوا اس کی طرف بھاگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے ایمان کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ماں، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، آپ دعا کریں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا۔ شابانو پیچھے پیچھے دعا کرتی رہی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے ایمان کا چیک اپ کیا۔ زرار باہر کسی زخمی شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے ایمان کا ٹھیک سے خیال کیوں نہیں رکھا۔ ڈاکٹر باہر آئی۔ زرار ان کی طرف لپکا، ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر مسکرائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے زرار صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ زرار وہیں ساکت ہو گیا۔ باپ؟ وہ باپ بننے والا ہے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ جو خود ابھی تک ایک لاوالی لڑکا تھا، وہ کسی کی زندگی کی ذمہ داری اٹھانے والا تھا۔ اس کے اندر پہلی بار باپ بننے کا احساس جاگا۔ یہ خبر اس کے لیے خوشی سے زیادہ ایک جھٹکا تھی، ایک ایسی ذمہ داری کا احساس جس نے اسے ایک لمحے میں بدلنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ایمان کے کمرے میں داخل ہوا، جو اب ہوش میں آ چکی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرار، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زرار اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو نہ خوشی کے تھے نہ غم کے، وہ ایک نئے احساس کے تھے۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھاما۔ تم ماں بننے والی ایمان، اور میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس نے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ایمان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ زرار، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ زرار نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی، خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خوش؟ میں پتہ نہیں، میں ڈر گیا ہوں ایمان، میں اس قابل نہیں ہوں، میں کبھی باپ۔ ایمان نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے باپ بنیں گے زرار، مجھے یقین ہے، کیونکہ آپ کا دل بہت اچھا ہے۔ زرار اس کی اس محبت پر، اس کے اس اندھے اعتماد پر پگھل گیا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تم نے مجھے بدل دیا ایمان، تم نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ اب سے تمہاری اور ہمارے بچے کی ذمہ داری میری ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے اپنی نئی مکمل زندگی کے احساس میں کھو گیا۔ حویلی کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ شابانو اپنی آنے والی نسل کی خبر سن کر خوشی سے نہال تھی۔
انہوں نے ایمان کو جیسے پھولوں کی طرح سجا کر رکھ دیا تھا، مگر سب سے زیادہ جو بدلا تھا وہ زرار تھا۔ ایمان کی حاملہ حالت کے دوران اس میں وہ واضح تبدیلی آنے لگی جن کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس نے دفتر جانا تقریباً برائے نام کر دیا، اور اگر جاتا بھی تو اس کا دل پہلے سے زیادہ بے چین رہتا۔ وہ ہر گھنٹے فون کر کے پوچھتا، ایمان تم ٹھیک ہو؟ تم نے کچھ کھایا؟ تم نے دوا لی؟ اسے ہر وقت ایمان کا ہی خیال رہتا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیکھتا کہ وہ ٹھیک سے سو رہی ہے یا نہیں۔ اس کی پرانی آوارہ زندگی اب ایک بھولا ہوا خواب لگتی تھی۔ اس کی حقیقت اب صرف ایمان اور اس کا آنے والا بچہ تھا۔ وہ اکثر ایمان کے پاس بیٹھ کر اس سے کہتا، ایمان تم نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو میں ساری زندگی باہر تلاش کرتا رہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری پرانی زندگی کا کوئی گناہ میری اس خوشی کو چھین نہ لے۔ ایمان اس کا ہاتھ تھام کر کہتی ہے، اللہ بہت رحیم ہے زرار، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے خود کو بدل لیا ہے، پرانی باتیں مت سوچیں۔ ان کی زندگی ان محبت بری باتوں میں گزر رہی تھی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایمان کا حمل اب 7ویں مہینے میں تھا۔ ایک شام زرار دفتر سے جلدی گھر آ گیا۔ وہ ایمان کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم لے کر آیا۔ وہ مسکراتا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ ایمان دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ لاؤنج سے پکارتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ایمان اس کی آواز سن کر خوشی سے کمرے سے نکلی۔ وہ حویلی کی بالائی منزل کی راہداری میں تھی، سیڑھیوں کے بالکل قریب۔ زرار کو دیکھ کر مسکرائی۔ اتنی جلدی آ گئے آپ؟ زرار اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک نئی ماں کے روپ سے دھمک رہا تھا۔ زرار نے کہا، آج دل نہیں لگ رہا تھا بس تمہارے پاس۔ اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی کہ ایمان نے اس کی طرف قدم بڑھایا، مگر اس کا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی وہ توازن کھوتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا۔ زرار کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ایمان! وہ جس طرح وحشت زدہ ہو کر اس کی طرف بھاگا، اس سے خود احساس ہوا کہ ایمان اس کی محبت نہیں، اس کی سانس بن چکی ہے۔ وہ 2 سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا نیچے پہنچا۔ ایمان خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی۔ زرار جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایمان آنکھیں کھولو، ایمان میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پاگلوں کی طرح ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کا کوریڈور زرار کے لیے جہنم بن گیا تھا۔ شابانو بھی پیچھے پہنچ چکی تھی اور رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ زرار ان کی طرف لپکا، ڈاکٹر میری بیوی وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، حالت تشویشناک ہے، بہت خون بہہ گیا اور وقت سے پہلے ڈیلیوری کرنی پڑے گی۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ زرار یہ سن کر جیسے گر ہی گیا۔ نہیں ڈاکٹر، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دونوں کو بچائیں، میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا۔ میرے پاس ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسے بچا لیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے، آپ دعا کریں۔ زرار وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گر گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح سجدے میں سر رکھا کہ رو رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر، یا اللہ میں گنہگار ہوں، میں نے تیری نعمت کی قدر نہیں کی، میں نے اسے بہت رلایا ہے، مگر تو رحیم ہے، میری سزا میری ایمان کو مت دے، میری جان لے لے، مگر اسے اور میرے بچے کو بچا لے، میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گا۔ کئی گھنٹے جیسے کئی صدیاں بن کر گزرے۔ آخرکار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو زرار صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اور آپ کی بیوی وہ بھی خطرے سے باہر ہے۔ زرار کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ کانپتے قدموں سے ایمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمزور سی تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ زرار اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ تم ٹھیک ہو ایمان؟ تم ٹھیک ہو؟ نرس اسی وقت ایک چھوٹے سے بستر پر ان کی بیٹی کو لے آئی۔ زرار نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ وہ ایک ننھی سی گڑیا تھی، بالکل ایمان جیسی، معصوم۔ زرار اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی۔ اسے اپنے تمام گناہ یاد آ گئے۔ اس نے سوچا، اگر کل کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتا رہا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ خیال ہی اس کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہی ایمان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی گود میں اس کی بیٹی تھی۔ ایمان نے اس سے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو،
میں بہت برا تھا، میں اندھا تھا، میں باہر وہ سکون ڈھونڈتا رہا جو میرے اپنے گھر میں تھا۔ تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں مر جاؤں گا۔ ایمان نے اپنا کمزور ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا، اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بس سرار، بس، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرا صبر رنگ لے آیا، اللہ نے ہماری سن لی۔ دیکھیں تو ہماری بیٹی کتنی پیاری ہے۔ ذرا نے سر اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا جس نے اسے معاف کر دیا تھا، اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اس کا مستقبل تھی۔ اس نے ان دونوں کو اپنے قریب کر لیا۔ حویلی کی دیواروں نے پہلی بار اپنے وارث کو خوشی سے ہنستے اور ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرتے دیکھا تھا۔